یہ ہے سیرت کا نقشہ. سب کچھ جھیلو، سب کچھ برداشت کرو، صبر کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. صبر کا حکم، جھیلو، برداشت کرو. گواہی دینی پڑے گی، تلواروں کی چھاؤں میں دینی پڑے گی، عین پتھراؤ ہو رہا ہو دینی پڑے گی، دامن احد میں دینی پڑے گی، خندق کا مرحلہ ہو دینی پڑے گی، گواہی دینی پڑے گی. 22 برس کی محنت شاقہ کا حاصل اللہ کے دین کی گواہی، قولاً عملاً. اور اب ایک نقطہ سمجھ لیجئے، بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں ہمارا دین مکمل نظام ہے، یہ صرف عقائد کا مجموعہ اور رسومات کا مجموعہ نہیں ہے. لہذا اس کی گواہی جب عملاً دینے کا مرحلہ آیا تو اس کے لیے لازم تھا کہ اس پورے نظام کو عملاً قائم کر کے دکھا دیا جائے. یہ سارے مرحلے 23 برس میں طے ہوئے. اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک گواہی لی. یہ جو گواہی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی توحید کی گواہی، اپنی رسالت کی گواہی، دین حق کی گواہی، قولاً بھی عملاً بھی، نجی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کی بعثت کے 2 رخ ہیں، یا 2 جز ہیں، یا 2 پہلو ہیں. ہم سب مانتے ہیں کہ حضور صرف عرب کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے تھے، پوری نوع انسانی کے لیے. ابھی میں نے خطبے کا آپ کو ایک جملہ سنایا تھا، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. اور یہی کافہ کا لفظ حضور نے استعمال کیا، قرآن میں آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. گواہی حضور کو دینی ہے تمام نوع انسانی تک. اور تا قیام قیامت اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 ہی راستے ممکن تھے، یا تو حضور کی حیات طیبہ کا سلسلہ اس دنیا ہی میں چلتا رہتا تا قیام قیامت، بنفس نفیس آپ موجود ہیں، خود گواہی دیتے. جو گواہی عرب میں دی وہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ بھی محمد الرسول اللہ خود دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا طریقہ کہ آپ نے ایک امت تیار کر دی. یہاں سے اب میرا اور آپ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. آپ نے حجت قائم کر دی اس امت پر، گواہی کا حق ادا کر دیا ان کے سامنے، تبلیغ کا حق ادا کر دیا ان تک، دین کا عملی نمونہ قائم کر کے دکھا دیا انہیں، ہر اعتبار سے حجت قائم. اب ان کے حوالے کیا، آگے یہ حجت تم قائم کرو گے، آگے یہ گواہی تمہیں دینی ہے تا قیام قیامت. اللہم فی الرفیق الاعلی. واقعہ یہ ہے کہ حضور کے انتقال کے جو حالات سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سخت بے چینی ہے طبیعت پر، ایک لحظہ اس دنیا میں مزید رہنے کے لیے تیار نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ ایک حد تک فرض منصبی کو ادا کرنا ہی تھا، وہ تو تھا ہی، اس وقت تک تو رہنا ہی تھا، وہ تو فرض ادا کرنا. جب وہ فرض اس حد تک مکمل ہو گیا، اس کے بعد ایک لحظہ بھی مزید قیام کے لیے حضور تیار نہیں. ویسے تو اس دنیا میں ہی اللہ کے اور رسول کے مابین کتنا بعد اور فصل تھا. یہاں بھی تو حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے. ہم تو نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ جو بھی پردہ ہے جس درجے میں بھی ہے وہ حضور پر سخت گراں گزر رہا ہے. چنانچہ جیسے ہی اندرون ملک کی حد تک مشن کی تکمیل ہوئی، خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے گواہی لے لی. 1.25 لاکھ کا مجمع
آغاز فرمایا آپ نے اس خبر سے کہ لوگوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو۔ پھر خطبے میں اپنی تعلیم کے جو اہم نکات تھے ان کو دہرا کر سوال کیا حضور نے، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ 23 برس کی محنت شاقہ، امت تیار ہو گئی، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے۔ امت نے جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا ہو، مجھے اس مقام سے خاص دلچسپی ہے۔ عام طور پہ ہم احادیث میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور جب کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب دینے سے کنی کتراتے تھے، جیسے ایک با ادب شاگرد کا معاملہ ہوتا ہے۔ استاد سوال کیا کرتا ہے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ اپنی منطق بگاڑنا شروع کر دیں فوراً۔ لہذا دوسرا، ہمیشہ پہلا سوال کا جواب جو ہوتا تھا، حضور کوئی سوال کرتے تھے اور صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم۔ پھر اگر آپ دہراتے تھے تو کچھ سوال مختصر، لیکن بہت مختصر۔ یہ طول کلام جو ہے یہ بھی سوء ادب بن جاتا ہے۔ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، سوال ایک لفظ کا ہے ہل بلغت، اور جواب میں 3، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت و خیر خواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ اور ایک روایت میں چوتھا لفظ بھی آیا ہے، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور آپ نے تاریکیوں کو چھانٹ دیا، تاریکیوں کے پردے چاک کر دیے۔ 3 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ جواب۔ اس کے بعد حضور نے ایک تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، انگشت شہادت سے یوں اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ۔ میں فارغ ہوا، اس کو آپ انگریزی میں تعبیر کر سکتے ہیں سائی آف ریلیف، وہ بھاری بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج کاندھے سے اتر گیا۔ اسی کو کہتے ہیں سبک دوش ہو جانا، کاندھا ہلکا ہو گیا، بڑی بھاری ذمہ داری۔ اے اللہ یہ گواہ ہے میں نے پہنچا دیا۔